حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو احوال کو چلانے والا ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، وہی عزت والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہی زندہ و جاوید ہے اور ہمیشہ سے زندہ اور جاوید ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو لوگوں تک بھیجے گئے یا لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہدایت اور نور کے ساتھ بھیجے گئے۔ اے اللہ رحمت برکت اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کیا اور اس تجارت کے امیدوار بن گئے جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں آنے والا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف جانے والے راستے کو تلاش کرو۔ توحید ہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، بہترین طریقے سے اس کی عبادت، اس کے احکام کی پیروی۔ دیکھو یہ دنیا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، دیکھو یہ بڑا دھوکے باز بھی آپ کو کہیں راہ راست سے بھٹکا نہ دے۔ اے مسلمانوں، وداع کا جو موقع ہوتا ہے وہ جذبات کو ابھارنے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان گزر جاتا ہے اور ایک دور گزر جاتا ہے، ایک وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، زمانے کی مدت سے ایک بڑا وقت گزر گیا ہے، ایک پورا سال گزر گیا ہے اس امت کے اوپر۔ اس دوران بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں، بہت ایسے حالات امت نے دیکھے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ دن گزرتے جاتے ہیں تو لوگوں کا گزرنا اہل بصیرت کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو عبرت کے لیے انسان کو ابھارتی ہے۔ ایسا منبع اور مصدر ہے جو انسان کو یہ تلقین کرتا ہے کہ اس سے سبق لیا جائے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے، جو کہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم حقیقت میں دن ہی ہو، جب ایک دن گزرتا ہے تو تمہارا کچھ حصہ گزر جاتا ہے۔ اسی طرح سلف صالحین میں کچھ لوگ یہ بھی فرماتے تھے کہ سالوں کے گزرنے سے وہ شخص کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ جس کے دن اس کے مہینوں کو کم کر رہے ہوتے ہیں اور مہینے اس کے عمر کو کم کر رہے ہوتے ہیں، جس کی عمر اس کو موت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے اور اس کی زندگی اس کو اس کے اجل کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جو دنیا کے اس زمانے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے زندگی کے اس سفر میں وہ رواں دواں ہوتے ہیں، وہ رک نہیں سکتے۔ لیکن جب یہ موقع آتا ہے سال کے خاتمے کا، نیا سال جب شروع ہوتا ہے، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے یہاں رک کے انسان اپنا محاسبہ کرے، بالکل ویسے جیسے ایک سمجھدار تاجر اپنے تجارت کا حساب کتاب کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور پھر دیکھتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی اور کہاں اس نے درست فیصلہ کیا۔ جو سمجھدار مسلمان ہے اس کا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے جو عظیم مقاصد اور اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر وہ چل رہا ہے، جب یہ موقع آئے تو اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے اپنا محاسبہ کر لیں، کیونکہ اس کی تجارت وہ ہے کہ جس کے اندر کبھی کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، جس میں وہ ایسی نیکیاں کرتا ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے اور جن کا فضل بہت بڑھایا ہے، دیگر چیزوں پر ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اور وہ نیک اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں زیادہ اجر والے ہیں اور زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر محاسبہ نفس کرنا انتہائی اہم ہے۔ یہ اہل ایمان اور نیک لوگوں کا راستہ یہی تھا، اور متقی لوگ بھی اسی راستے پر چلتے تھے۔ دنیا کا لہو و لعب ان کو اس چیز سے کبھی بہکاتا نہیں تھا۔ وہ ساری دنیا کی کاموں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
توفیق حاصل کرتے ہوئے اپنی امیدوں کے راستے کے اوپر آگے بڑھتے جاتے تھے اور اپنے مقاصد کو پورا کرتے جاتے تھے۔ ان لوگوں کے برعکس وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو اپنی غفلت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو اپنی خواب سے کبھی بیدار نہیں ہوتے، جو کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے اور ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے، مصیبتوں سے بھی وہ عبرت نہیں پکڑتے، اور جو ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں ان کو دیکھ کر بھی وہ واپس نہیں پلٹتے، وہ اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ ان کو وہ چیزیں بھلا دیتا ہے جن میں ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے لوگوں کے اعمال سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، ویسے نہ بننا جیسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے نتیجتاً ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے بندوں، جب بہتری کی طرف جانا ہو تو محاسبہ نفس انتہائی اہم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ اس کے ذریعے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمی کہاں ہے، اس کو پریشانی کہاں لاحق ہوئی ہے، اس کی جو غلطی ہے وہ کہاں ہے۔ جب اس کی عزیمت سچی ہو جاتی ہے اور اس کا عزم درست ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اعمال سے اس بات کو ثابت بھی کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، وہ بھی ایسے طریقے سے کہ انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا فرمان ہے، جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں، اللہ محسنوں کا کیا ساتھ دینے والا ہے۔ محاسبہ کا راستہ اختیار کرنا انتہائی اہم ہے، اور یہ صرف ایک گروہ تک محدود نہیں ہے یا کچھ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ساری امت کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ اس سے یہ ان کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ اس موقع کے پر جب یہ ایک سال کو الوداع کہہ رہے ہیں اور ایک نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں، اس وقت بہت ضروری ہے کہ محاسبہ کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے نفع بڑھ سکتا ہے، فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور بہت سی برائیوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو دن اور رات کو چلانے والا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ وہ بہت نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اور کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، جو نیک اور احسان کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ کے بندو، محاسبہ نفس کے لیے ٹھہر جانا اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان کی عقل کامل ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ خود کو نیکی اور بھلائی کی طرف لے جائے، اور وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کون سا کام کرنے والا ہے اور کون سا کام چھوڑنے والا ہے۔ کوئی سمجھدار شخص ایسا نہیں ہے کہ جو جسے اس عمل کی ضرورت نہ ہو، یعنی ہر مرحلے کے آخر میں، ہر ایک جو سٹیج ہے اس کے آخر میں یہ سوچنا کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، اپنا محاسبہ نفس کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اس دن بھی کامیاب ہو جس دن گواہ موجود ہوں گے اور سارے اعمال سامنے کھلے ہوں گے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس بات پر قائم رہو، خاص طور پر اس موقع کے اوپر کہ جب تم اپنے اعمال کے ایک نئے مرحلے کو دیکھ رہے ہو، ایک اپنی زندگی کے ایک نئی سٹیج کے اندر انٹر ہو رہے ہو۔ آپ کو گزشتہ زندگی کے اعمال کو دیکھ کر درستی کی طرف جانا چاہیے، جو غلطیاں ہوئی ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ درود و سلام بھیجیے نبی ہدایت پر
جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اور جن کے اوپر درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی عالمین میں، یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر عالمین میں برکت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اے اللہ راضی ہو جا، تمام اہل بیت اور صحابہ کرام اور تابعین سے بھی راضی ہو جا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو کہ امہات المومنین ہیں، اور اپنا فضل، اپنی معافی اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے اور تو ہی درگزر کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے موحد بندوں کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، تائید فرما حق کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور ولی امر کی تائید فرما۔ اے اللہ اسے نیک کابینہ مہیا فرما، اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں جلد اور دیر کی خیر ہے ہمارے اس ملک کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ تیری طرف ہی اے اللہ ہم نے پلٹنا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا رزق ہے، اے اللہ ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو پاکیزہ فرما دے، تو ہی اسے پاکیزہ فرما دے، تو ہی اسے بہترین طریقے سے پاکیزہ فرمانے والا اور اس کا مولا ہے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل کا انجام بھلا بنا اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اسے ہر خیر ملے، یہ ہر شر سے محفوظ رہے۔ اے اللہ تمام مسلمان ممالک کو بھی اے اللہ اس ملک کو ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اس کی حفاظت فرما، تمام مسلمان ممالک کو بھی اے اللہ اس ملک کو ہر خیر عطا فرما، اسے ہر شر سے محفوظ فرما اور تمام مسلمان ممالک کو بھی اے اللہ مسجد اقصیٰ کو اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے، اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے۔ اے اللہ ہم تیری عظمت کی پناہ میں آتے ہیں کہ نیچے سے ان کے اوپر کوئی عذاب آئے۔ اے اللہ تو ان کا مددگار اور نگہبان بن جا، ان کی تائید کرنے والا اور نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھوکا ہے اسے کھلا، اے اللہ جس کے پاس لباس نہیں اسے لباس فراہم فرما۔ اے اللہ تو ہی کرم نوازی فرمانے والا ہے، تو ہی عزت والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے کا اور برائیوں سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، مسکینوں سے محبت کرنے کی تڑپ چاہتے ہیں۔ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو ہمیں فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور تیرے دشمنوں سے ویسے بچا لے جیسے تو چاہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور ہمارے دشمنوں سے ویسے بچا لے جیسے تو چاہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور تیرے دشمنوں سے ویسے بچا لے جیسے تو چاہے۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے اپنے اور تیرے دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں اور ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے اعمال کو یا ہماری امیدوں کو پورا فرما، ہمارے اعمال کو ایسے اعمال پر مکمل فرما جو ہمیشہ با اثر رہنے والے ہوں۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کا درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔
آج مکی خطبہ فضیلت الشیخ اسامہ بن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ سال کے اختتام کے حوالے سے تھا، یعنی اب جو ہجری سال ختم ہو رہا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ اس سال کا آخری خطبہ ہے۔ اگلا خطبہ انشاءاللہ ہجری اگلے سال یعنی محرم کے مہینے میں سامنے آئے گا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خطبہ شروع کرتے ہی لوگوں کو تقوی کی تلقین کی اور فرمایا کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ تلاش کرو، جو اللہ سے آپ کو قریب کر دے، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی عبادت احسن طریقے سے کرو، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، اور جو شیطان ہے وہ بھی بڑا دھوکے باز ہے، آپ کو وہ بھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جو سال ختم ہو رہا ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ موقع ہوتا ہے جاگنے کا اور غفلت سے بیدار ہونے کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عبرت کا وقت ہے، اور جو زمانہ جا رہا ہے اس سے عبرت پکڑیں اور اگلے مہینے کو یا اگلے سال کو سنوار لیں۔ یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، یہ یاد کرنے کا کہ انسان اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے گا اور چلا بھی جائے گا، ہمیشہ اس دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات انہوں نے اس حوالے سے نقل کی کہ اے ابن آدم، تم دن ہی تو ہو، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تم کم ہو جاتے ہو، یعنی دنیا کے اندر حقیقت میں انسان گنے چنے دنوں کے لیے آتا ہے، تو جب ایک دن جاتا ہے تو گویا کہ انسان کی عمر میں سے اتنا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر بعض سلف صالحین کا قول بھی انہوں نے نقل کیا کہ وہ شخص کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کا دن جو گزر جاتا ہے وہ اس کے مہینے کی گنتی کم کر دیتا ہے، یعنی ابھی انسان کی جو بقیہ عمر ہے، فور ایگزامپل اگر وہ 1 سال ہے تو اس کا جو ایک دن گزرے گا وہ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کی 30 دنوں کی گنتی کو کم کر دے گا۔ گویا کہ ایک دن کم ہوا تو ایک مہینہ جو ہے وہ ایک مہینے کا جو 30 دنوں کے جوڑی تھی یا کہہ لیجئے کہ ایک مجموعہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح جس کا ایک مہینہ گزرتا ہے تو وہ اس کے سال کی جو گنتی ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اور جس کا جو سال گزر جاتا ہے تو اس کی عمر کی گنتی کو کم کر دیتا ہے۔ تو وہ شخص کیسے خوش ہو سکتا ہے سالوں کے گزرنے پر، دنوں کے گزرنے کے اوپر اور مہینوں کے گزرنے کے اوپر جس کی عمر میں مسلسل کمی آ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جب عمر گزرتی ہے یا ایک سال گزر جاتا ہے تو ہم موت کے زیادہ قریب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر محاسبہ نفس انتہائی اہم ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری کمیاں اور کوتاہیاں کہاں تھی، ہم نے گزشتہ سال کے اندر کون سی کمیاں کی ہیں، کون سی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، ان کو درست کرنا چاہیے۔ عزم و ہمت سے نیا سال شروع کرنا چاہیے، نیت صحیح کر لینی چاہیے، اور اس عزم و ہمت اور اس نیت کو عمل کے اندر ظاہر بھی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے اور اس کا اصول ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو بدلہ ضرور دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کو ضرور دکھاتے ہیں، اور اللہ محسنوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ ساری امت کو ضرورت ہے محاسبہ کی، صرف ایک بندے کو یا ایک فرد کو نہیں یا افراد کو نہیں، بلکہ ساری امت کو ضرورت ہے کہ وہ محاسبہ کرے اپنا، کہ اس نے گزشتہ سال کے اندر کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کیا کمایا کیا کھویا۔ اللہ نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ آپ کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ محاسبہ نفس کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس کے محاسبے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عقل مند ہے، وہ سعادت مند ہے۔ اس کو چاہیے کہ ہر مرحلے کے بعد جیسے ہی کوئی مرحلہ ختم ہو رہا ہو اس کی عمر کا، تو اسے چاہیے کہ ہر مرحلے کے اختتام پہ اپنا محاسبہ کرے، ہر عمل کے آخر میں جو کام بھی کرے اس کے آخر میں دیکھے کہ اس نے اس کام کو کیسے طریقے سے کیا، اچھا کیا برا کیا، اس میں کیا کمی رہ گئی۔ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ہر مرحلے کے آخر میں رک کر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنا محاسبہ کرے۔ پھر آخر میں انہوں نے یاد دلایا کہ انسان کو اللہ کی جو یاد ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اور مستقبل کے لیے جو منصوبہ بندی ہے وہ کبھی ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ خاص طور پر اس موقع کے اوپر جب ایک سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ گزشتہ زندگی سے عبرت پکڑے اور اگلی زندگی کے لیے تیاری اختیار کرے۔ ہمیشہ 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 یاد رکھیں کہ ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں اور ہم نے بہتر طریقے سے زندگیوں کو گزارنا ہے۔ یہ تھا جی مکی خطبہ۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر مدنی خطبے کے ساتھ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے،
رنگے اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے نور ہدایت ہے،